اولیاء کاملین ہمیشہ سے ہی اپنی قوموں کی طرف جن علاقوں میں وہ ہوتے ہیں لوگوں کو یہی تبلیغ دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ کہوں کہ آپ حضور قطب ربانی کا مختصر تعارف بیان فرمائیں۔ اور بعض نے لکھا 10 سال کی عمر میں آپ نے سورہ مزمل شریف کا چلا کیا، دریائے جمنا میں کھڑے ہو۔ اللہ، اگر مورخ یہ باتیں پڑھ لے تو وہ مجبور ہو جائے گا یہ لکھنے پہ کہ حضرت قطب ربانی نور اللہ مرکزہ بھی مادرزاد ولی تھے۔ حضرت قطب ربانی نور اللہ مرکزہ کی سیاحت اور آپ کی تبلیغ دین کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی نور اللہ مرکزہ کو کئی سلاسل سے خلافت حاصل تھی۔ جی، تو اسی آپ کی حیات مبارکہ میں ہی پاکستان کا قیام وجود میں آیا ہے۔ جی، تو یقیناً حضرت دیگر علماء کرام کے ساتھ پاکستان بنانے کے لیے جو تحریک چلی، تحریک پاکستان، اس میں بھی شامل ہوں گے، تو اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو آپ آگاہ فرمائیں۔ کسی کے نعرے نہیں لگائے جائیں گے، کسی کی ترویج اور اشاعت نہیں کی جائے گی، یہاں صرف مسلم لیگ کی اشاعت ہوگی اور ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم پاکستان بنا کر دم لیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کا ہوسٹ حمزہ اشرفی ایک منفرد پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کو تبلیغ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے کے بعد یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں اولیاء کاملین اور علماء کرام نے سنبھالی۔ اولیاء کاملین ہمیشہ سے ہی اپنی قوموں کی طرف جن علاقوں میں وہ ہوتے ہیں لوگوں کو یہی تبلیغ دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ صراط مستقیم کا راستہ اولیاء کاملین نے لوگوں کو دکھایا، اور الحمدللہ یہ طریقہ آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ کل بروز قیامت تک رہے گا۔ گلشن اولیاء کے ایک خوبصورت پھول اور سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا نام، سلسلہ اشرفیہ کی ایک بڑی شخصیت حضور قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرکزہ کا نام ہے۔ آپ سلسلہ اشرفیہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مرکز ہے، اگر میں یوں کہوں کہ آپ بانی ہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کا جو سب سے بڑا مرکز ہے، آپ وہاں کے سب سے پہلے بزرگ ہیں۔ تو اسی سلسلے میں حضرت کے عرس کے ایام قریب ہیں، تو حضرت کے نور نظر، میری مراد آپ کے پر پوتے صاحبزادہ سید مکرم اشرف اشرفی الجیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم حضرت سے حضور قطب ربانی نور اللہ مرکزہ کی حیات مبارکہ میں سے کچھ سبق حاصل کریں گے۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیا حال، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ حضور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ ہم اپنی زندگی کے ان لمحات میں اولیاء کاملین کا ذکر کر رہے ہیں، اور میری خوش قسمتی آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ حضور، میں دیکھنے والوں کے لیے یہ چاہوں گا کہ آپ حضور قطب ربانی کا مختصر تعارف بیان فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ میرے جد اعلیٰ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرکزہ کی عرس مبارک کے سلسلے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی تمام ٹیم پر، اہل خانہ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل۔ آمین۔ یقیناً یہ بزرگان دین ہی کی نظر ہے بے شک کہ انہوں نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں یہاں منتخب کیا۔ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرکزہ کی ذات والا صفات میں سمجھتا ہوں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بے شک، اللہ کا ولی تو ویسے ہی تعارف کا محتاج نہیں ہوتا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ولی کی تو شان یہ ہے وہ جہاں بیٹھ جاتا ہے خوشبو خود بخود لوگوں کو کھینچ لیتی۔ ایک کشش ہے ان کے اندر جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی نور اللہ مرکزہ کے اگر خاندان کو دیکھا جائے تو خاندان بھی عالی شان ہے، سبحان اللہ، گھرانہ بھی عالی شان ہے، در بھی عالی شان ہے، اور ان کا دربار بھی عالی شان۔ سبحان اللہ، کیا ہوا۔ ان کے گھرانے پر نظر ڈالیں تو صرف وہی نہیں، ان سے پہلے کتنے بڑے بڑے مشائخ اور شیوخ ہمیں نظر آتے ہیں جو آسمان روحانیت کے درفشندہ ستارے کی صورت میں ہیں۔ بانی سلسلہ اشرفیہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرکزہ سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ اس کے بانی ہیں۔
اور اس کے بعد اگر فہرست نکال کر دیکھی جائے تو ایک سے بڑھ کر ایک علماء اور فضلاء اس سلسلے میں پائے گئے. اچھا اس کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے فرزند جنہیں فرزند مانوی کہا جاتا ہے حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین جی اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، کہ انہوں نے یہ عمل کیا اپنی زندگی میں کہ 20 سال تک مخدوم پاک کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو پیا. اللہ اکبر. 20 سال تک چھپ کر ان سے جب وہ وضو کر کے تشریف لے آتے ہیں تو آپ پیچھے وہ بچا ہوا پانی پی لیتے فوراً. اللہ اکبر. تو مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فرزند نور العین نے 20 سال تک ہمارے بچے ہوئے وضو کا پانی پیا ہے، تب اس کی جو برکتیں ہیں وہ قیامت تک ان کی اولاد میں جاری و ساری. حقیقت حال یہی ہے کہ یہ وہی برکتیں ہیں، یہ وہی فیضان ہے، یہ وہی مخدومی نظر ہے، یہ وہی مقام غوثیت والی نظر ہے، کیونکہ غوث العالم ہیں، محبوب یزدانی ہیں، جہانگیر کا لقب بارگاہ خداوندی سے عطا ہوا ہے. تو پھر اولاد خود پہ ربانی نہ بنے تو کون بنے؟ کیا بات. آپ کی ولادت باسعادت دہلی میں ہوئی. اچھا ولادت کا مہینہ بھی دیکھیے 12 ربیع الاول. سبحان اللہ. مہینہ بھی ربیع الاول اور تاریخ بھی 12 تاریخ. سبحان 12 ربیع الاول سن 1307 ہجری میں دہلی میں آپ کی ولادت ہوئی. جی. اچھا سلسلہ تو شروع ہوا کچوچے شریف سے، صحیح. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ علماء و مشائخ جب وہاں سے باہر تشریف لے گئے، صحیح. تو جو خاندان قطب ربانی ہیں جو آپ کے آبا و اجداد ہیں وہ اس وقت بادشاہ جہانگیر اور دیگر جو مغلیہ بادشاہ تھے جی جی. ان کے بلاوے پر کچوچے شریف سے دہلی تشریف لائے. اچھا. اور وہاں خانقاہ قائم کی، مدرسہ قائم کیا بادشاہوں کے کہنے پر. تو انہوں نے کہا حضور یہاں پر لوگ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ خانوادے کے لوگ ہیں، خاندانی لوگ جب آئیں گے یہاں بیٹھیں گے جی جی. تو یقیناً مخلوق خدا جو ہے وہ اس سے سیراب ہوگی، تربیت اور دینی اور دنیاوی جو بھی معاملہ ہوگا وہ آپ کی بارگاہ میں سب لے کر حاضر ہوں. صحیح. تو وہاں خانقاہ قائم ہوئی اور آپ کے والد محترم حضرت سید حسین اشرفی الجیلانی، حافظ سید حسین مشہور تھے، تو وہ وہاں پر اس خانقاہ میں ہوتے تھے اور لوگوں کو جو تھے ان کی پریشانیاں، ان کی مشکلات سنتے، ان کا حل بتاتے. تو یہ وہ سلسلہ رجوع ہدایت کا جو تھا وہ جاری و ساری تھا. حضرت قطب ربانی کی ولادت ہوئی، ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں پر حاصل کی. اپنی والدہ محترمہ سے، والد محترم حافظ قرآن تھے، عالم باعمل تھے، صوفی باصفا تھے، ان سے تعلیمات حاصل کی. پھر مدرسہ عالیہ فتح پوری میں داخل ہوئے اور مفتی حبیب احمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے دیگر درس و تدریس کا سلسلہ جو تھا وہ کیا. اور وہیں پر پھر ساری جو علوم تھے اس وقت کے علوم متداولہ ان کو حاصل کیا، اور مروجہ جتنا بھی تعلیمی نظام اس وقت وہاں چل رہا تھا دینی تعلیم وہ سب آپ نے حاصل کی. علم فلسفہ، علم منطق، علم حدیث، علم کلام اور علم القرآن، ساری چیزیں آپ نے وہیں پر حاصل کی. اور کم عمری کے اندر ان تمام چیزوں کو طے کرنے کے ساتھ ساتھ 9 سال کی عمر میں، اور بعض نے لکھا 10 سال کی عمر میں آپ نے سورہ مزمل شریف کا چلہ کیا دریائے جمنا میں کھڑے ہو. اللہ. 10 سال کی کم عمری. کیا بات. 10 سال میں تو بچے کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، کیا بات. اپنا وقت کو ادھر ادھر کھیل تماشا. ظاہر ہے 10 سال کی عمر ہے، بچے کے کھیلنے کے دن ہیں. بلکہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ 15 سال تک بھی کھیلنے کے دن ہیں. جی جی. بچے کو کھلایا جائے، وہ کیا جائے فراہم. لیکن اللہ رب العالمین جنہیں اپنے کام کے لیے منتخب فرما لیتا ہے پھر وہ قطب ربانی جیسے ہوتے ہیں، سبحان. وہ سید طاہر اشرف جیلانی جیسے ہوتے ہیں کہ 10 سال کی کم عمری میں دریائے جمنا کے اندر کھڑے ہو کر 40 روز تک روزانہ رات کو سورہ مزمل شریف کو پڑھنا اور اس کے چلے کو مکمل کرنا. اچھا، اور اسی دوران جب 2 دن رہ گئے تو مگرمچھ آیا دریا کے اندر جہاں آپ کھڑے تھے. آواز آئی پیچھے سے کہ ہٹ جاؤ مگرمچھ آ رہا ہے. آپ نے والد محترم کی طرف دیکھا جو کنارے پر بیٹھے تھے، اللہ. تو انہوں نے کہا آ جاؤ، اشارہ کیا. تو جیسے ہی آپ ہٹے جی تو اسی جگہ سے مگرمچھ نکلا جہاں قطب ربانی حضرت کھڑے تھے. اللہ اکبر. اچھا، وہ نکلا، منہ سے بھاڑا، چاروں طرف دیکھا، پھر چلے گئے اندر. والد محترم فرمائے جاؤ بیٹا پھر کھڑے ہو جاؤ. ہائے ہائے سبحان. اب بتائیں 10 سال کا بچہ ہے، اس کے سامنے مگرمچھ اتنا بڑا جانور نکلا کھانے کے لیے، منٹ لگتے نکلنے میں سے، اتنا بڑا اس کا منہ ہے انسان، اور 10 سال کا بچہ تو اور چھوٹا. اللہ. اب نے فرمایا بیٹا پھر کھڑے ہو جاؤ. قطب ربانی پھر جا کر کھڑے ہو گئے. سبحان. استقامت عمل پر، اپنے عمل اور دینی کام میں.
وہاں جا کر کھڑے ہوئے, پھر دوبارہ اس چلے کو مکمل کیا. پھر تھوڑی دیر میں آواز آئی کہ مگرمچھ آ رہا ہے, ہٹ جاؤ. جب دوسری مرتبہ آپ تیزی کے ساتھ ہٹے تو راستے میں ایک مچھلی جو تھی وہ آپ کے پاؤں سے ٹکرائی, اور وہ ایسے ٹکرائی کہ اس کا کانٹا یا دانت آپ کے تلوے پر لگا اور تلوے کا گوشت ہی اڑ گیا. اللہ اکبر. اچھا خاصا گوشت تلوے سے پاؤں کے نکل گیا. اللہ. کنارے پر آئے, والد محترم نے دیکھا خون ہے, اپنا امامہ پھاڑ کر کپڑا باندھ دیا اور فرمایا بیٹا جاؤ پھر کھڑے ہو جاؤ, اسے مکمل کرو, چھوڑنا نہیں ہے. دوسرے دن صبح طبیب کے پاس گئے. طبیب نے کہا دیکھو بھائی مرہم تو میں نے لگا دیا, زخم خطرناک ہے, پانی نہیں لگنا چاہیے. صحیح. اب اسے تو پتہ نہیں تھا. جی جی. آپ کے والد محترم حافظ سید حسین اشرف جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے پانی نہیں لگے گا, ہم دیکھ لیں گے. کر لے آئے, رات ہوئی, رات پھر 2 بجے آپ نے فرمایا بیٹا چل. سبحان. اب چل نہیں سکتے, والد محترم کے کاندھے پر ایک ہاتھ رکھا اور ایک ہاتھ میں لکڑی, اور پھر اسی طرح لنگڑا کر اس کیفیت میں وہاں تک پہنچے, اور پھر وہاں جا کر چلے کو دوبارہ شروع کیا. مجھے روزانہ پڑھنے کا ٹائم ہوتا تھا, اور 2 گھنٹے وہیں کھڑے ہو کر اسی حالت میں آپ نے جو ہے وہ چلہ مکمل. زخم کی حالت. اچھا دوسرے دن پھر اسی حالت میں ظاہر ہے وہ تو پٹی باندھی تھی, والد محترم نے لے کر گئے طبیب کے پاس, اس نے پٹی کی اور اس نے ساتھ تلقین کی کہ دیکھو بھائی پانی نہیں لگنا چاہیے. اب اسے تو پتہ نہیں تھا کہ وہاں تو سارا گام ہی پانی کا. کیا بات. تو آپ نے فرمایا, والد محترم نے حافظ سید حسین اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ٹھیک ہے. گھر لے آئے, رات کا وقت ہوا, فرمایا بیٹا طاہر پھر چلنا ہے. انہوں نے بھی نہیں کہا والد کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے, میں کیسے جاؤں گا کیسے چلوں گا. انہوں نے حکم فرمایا, کھڑے ہو گئے, ایک ہاتھ والد محترم کے کاندھے پر رکھا, دوسرے ہاتھ میں ایک لکڑی یا بیساکھی جو بھی چیز تھی وہ لی, اور پھر اس کے سہارے سے چلتے آہستہ دریا جمنا تک پہنچے, اور پھر لکڑی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے سہارے سے 2 گھنٹے کھڑے ہو کر پھر سورہ مزمل شریف کو پڑھا, اس کی تلاوت کی. سبحان. تو تب جا کر تو پھر یہ مقام ملا, یہ مرتبہ ملا. کیا شان. فرمایا اگر یہ چھوڑ دیا نا تو چلہ جب پلٹ جائے گا تو یہ سب چیزیں بیکار. اب اتنے دن تم نے گزارے ہیں, ایک پہلے دن سے لے کر 40 دن مکمل ہونے والے ہیں, اب 2 دن رہ گئے ہیں جی. اور ہم چھوڑ دیں گے تو سب کچھ بیکار. یقیناً یہ بھی آزمائش تھی حضرت, بہترین آزمائش. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی طرح آزماتا ہے کیا بات. کہ دیکھتا ہے کہ دیکھو ذرا سی تکلیف میں چھوڑتے ہیں. ہماری تو کیفیت یہ ہے نا کہ ذرا سی تکلیف پریشانی ہوتی ہے تو ہم اور واویلا شروع کرتے. بزرگوں نے کیا خوب کہا کہ اتنی راتیں وہ آپ کو سکون اور اطمینان کی نیند سلاتا ہے تو اس پر کوئی شکر ادا نہیں کرتا, اور ایک رات بخار چڑھ جائے تو صبح اٹھ کے کہتے یار ساری رات میں سو نہیں سکا, اللہ اتنی تکلیف تھی, اتنا سر میں درد تھا. ارے اس سے پہلے کی راتیں جو سکون کے ساتھ گزاری اس پر شکر ادا کرو. اللہ کا کہ اس نے اتنی راتیں سکون سے سلائیں, تو یہ اس کی طرف سے آزمائش. اللہ والوں کی باتیں ہیں نا کہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اتنی راحتیں بھی تو عطا. جی بالکل بالکل. اور پھر جو قرآن نے کہا نا, ان کا مطمع نظر قرآن سے مطابق ہوتا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی, جن مع العسر یسرا. یہ نہیں فرمایا کہ بعد آسانی, فرمایا ساتھ ہی آسانی. اب آپ دیکھیں یہاں حضرت قطب ربانی تنگی تھی, پریشانی تھی, لیکن جب وہ چلہ مکمل ہوا اس کی برکت سے زخم خود بخود ٹھیک ہو گئے. سبحان. طبیب بھی حیران کہ بھائی یہ اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گئے. اسے کیا پتا تھا کہ یہ تو آزمائش کے مرحلے تھے, یہ امتحان تھا کہ جس میں وہ 10 سال کی عمر میں کامیاب ہوئے. تو اس طرح رشد و ہدایت کا سلسلہ آپ کا جو ہے وہ شروع ہوا, اور کم عمری میں ہی آپ کی جو والد محترم کا سایہ سر پر سے ہٹ گیا تھا. تو یہ تمام چیزیں تھیں سبحان جو آپ کی زندگی کے ساتھ. حضرت یہ جو آپ نے جو ایک پورا سینیریو بیان فرمایا ہے, تو میں یہ کہوں کہ اگر مورخ یہ باتیں پڑھ لے تو وہ مجبور ہو جائے گا یہ لکھنے پہ کہ حضرت قطب ربانی نور اللہ مرکزہ بھی مادرزاد ولی تھے. بے شک, کیونکہ یہ بات تو عقل سے ورا ہے کہ ایک 10 سال کا بچہ دریا میں کھڑا ہے, پھر مگرمچھ بھی آ رہا ہے, مچھلی نے کاٹ بھی لیا, گوشت بھی اکھڑ گیا. بالکل. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات تو تھے ہی, بے شک, اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے. جی. حضرت قطب ربانی نور اللہ مرکزہ کی سیاحت اور آپ کی تبلیغ دین کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف جیلانی نور اللہ مرکزہ نے 54 سال سیاحت اور تبلیغ دین فرمائی. اللہ. اپنی زندگی کے 54 سال آپ نے دین اسلام کے لیے, تبلیغ کے لیے, سیاحت کے لیے وقف فرمائے. اور جو اسفار ہوتے تھے جو ہم نے آپ کی کتابوں میں اور آپ کے سفر نامے اور دیگر چیزوں میں پڑھے, تو آپ کے جانشین حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزہ نے بیان فرمائے کہ 3 مہینے تک گھر سے دور رہتے تھے.
اللہ تبلیغ دین کے لیے، سبحان سیاحت کے لیے. سبحان. اچھا، جو سلسلہ آپ کا رہا شہروں اور ملکوں میں گھومنے کا، اگر اس پر نظر ڈالی جائے تو سینکڑوں وہ عرض زمین بنتا ہے کہ جہاں پر آپ نے تبلیغ دین 54 سال ہندوستان میں بھی اور بیرون ہندوستان میں بھی یہ سلسلہ جو تھا وہ آپ کا جاری رہا. کلکتہ، بمبئی، ضلع گیا، اسی طرح ریاست دھولپور، وہ ریاستیں جہاں پر ہندو راجا تھے. جب آپ وہاں پہنچے تو اپنی روحانیت سے، اپنی کرامات سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا، اور سینکڑوں حضرات نے آپ کے دست مبارک پر دار اسلام قبول کیا. دار اسلام میں وہ داخل ہوئے، اسلام قبول کیا. اچھا، کچھ جگہیں ایسی بھی تھیں جہاں آپ تبلیغ کرتے ہوئے جب پہنچے تو وہ مسلمان تو تھے جی لیکن نام کے مسلمان. اچھا. ایک گاؤں ایسا تھا کہ وہ بظاہر مسلمان سے کہتے تھے لیکن وہاں کو مسجد ہی نہیں. اللہ. آپ نے فرمایا بھائی تم نماز پڑھتے ہو؟ جی. تو انہوں نے کہا ہم نماز کا پڑھے تو وضو ہی نہیں آتا، کسی کو پتہ ہی نہیں، اور بس مسلمان ہو گئے. کہیں سے گزرے تھے، کوئی آیا تھا کسی نے، لیکن آگے کی تعلیمات جو ہیں وہ نہیں ہو سکی. صحیح. تو آپ نے وہاں مسجد قائم فرمائی، جی. ان لوگوں کو بیٹھ کر نماز کا طریقہ سکھایا اور ہر چیز بتایا تھا. بلکہ مسجد جب آپ نے قائم فرمائی تو ایک بڑا وہ لطیف واقعہ ہے کہ آپ ایک گاؤں میں تبلیغ فرما کر پھر دوسرے دن دوسری جگہ جاتے تھے اور ان لوگوں سے کہتے تھے کہ بھئی تم اس کام پر عمل کرو، پھر ہم واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ جو بات بتائی تھی، جو کام بتایا تھا وہ کہاں تک پہنچا. تو جب مسجد کے بننے کا مرحلہ شروع ہوا، غالباً ضلع گیا تھا یا کون سی جو گاؤں تھا، تو وہاں ایک چبوترا تھا جس پر ان کی پنچایت لگتی تھی. جی. وہ سب چودھری وودری وہاں کے جو تھے لوگ بڑے، وہ بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے. تو وہ چبوترا تھا چکور. جی. مسجد جب بنانی تھی تو آپ نے قطب نما رکھا اور جو قبلہ تھا اس کا تعین فرمایا دیکھو بھئی یہ دیوار اس طرح، یہ اس طرح، اور محراب یہاں مسجد کی، صحیح. اور اس طرح پیچھے کی دیوار، جی. اس طرح کر کے یہ نقشہ بنا دیا. ہاں، نقشہ ایک ان کو سمجھا دیا نشانات لگا کر کہ دیکھو اسی سمت پہ رکھا ہے. اچھا، آپ تشریف لے گئے دوسرے گاؤں. جی. اب یہاں یہ ہوا کہ جب وہ مسجد بنانے کے لیے کھڑے ہوئے، اچھا وہ جب جو نشانات آپ نے لگائے تھے تو وہ چبوترا جو تھا وہ آدھا اس میں کٹ رہا تھا، ایک کونا اس کا باہر نکل رہا تھا، وہ مسجد کے اندر نہیں آ رہا. تو وہ چودھری صاحب گاؤں کے آ گئے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور نے نشان لگائے. فرمایا بھئی یہ تو چبوترا کٹ جائے گا، ایسا کرو دیوار کو یوں کرو اور پھر یوں لے لو. تو وہ چبوترا جو تھا وہ انہوں نے دیوار کو اندر لینے کے چکر میں قبلے کا رخ ہی تبدیل کر دیا. تو آپ نے تبلیغ دین فرماتے ہوئے ایک مرتبہ یہ ان لوگوں سے کہا تھا کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور اسے جو توڑتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے. اب یہ بات ان کے ذہن میں تھی. اب جب آپ تشریف لائے اور وہ مسجد جو تھی وہ قبلے سے پھری ہوئی تھا، آپ نے فرمایا یہ کیا گیا؟ ان کا وہ چودھری صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا دیوار کو ادھر کر دو تاکہ چبوترا بچ جائے. فرمایا بھائی چبوترا بچانا ضروری نہیں تھا، مسجد کا قبلہ رخ ہونا ضروری تھا. تو ایسے لوگ کہ دل چاہے ایک چماٹ لگائیں اس کو اور بگا دیں، لیکن آپ نے نہایت جو ہے وہ آرام سکھ کے ساتھ، سکون کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ ان کی تربیت فرمائی. ایسے جاہلوں کو علم پڑھایا، نماز کے طریقے سکھایا، اور پھر اس کے بعد جا کر انہیں سچا پکا مسلمان بنایا. تو یہ آپ کی سیاحت اور تبلیغ دین تھی کہ جو بے شمار آپ کی خدمات ہیں کہ اس مختصر سے پروگرام میں اس کا احاطہ کرنا جو ہے ناممکن ہے. حضرت ایک اہم سوال یہ بیان فرما دیں، لوگ سوال کرتے بھی ہیں جو کتابوں کی نظر ہوتے ہیں کہ حضرت قطب ربانی نور اللہ مرکزہ کا نسب تو ملتا ہے بزرگان سلسلہ اشرفیہ سے، لیکن سلسلہ خلافت کس طرح سلسلہ اشرفیہ سے ملا؟ کیونکہ پہلے تو حضرت کے پاس صابریہ چشتیہ کی خلافت تھی، لیکن یہ سلسلہ اشرفیہ کی خلافت کن بزرگ سے حاصل ہوئی؟ ہاں، یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا اور میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری سوال ہے، اس لیے کہ کئی لوگ حضرت قطب ربانی کو مضامین میں اور کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ صابری تھے. جی بالکل حقیقت ہے صابری تھے، بالکل صابری سلسلے سے آپ کو خلافت حاضر تھی. لیکن اشرفی جو ہے نا وہ ہے کہ وہ تمام سلسلوں کا ایک گلدستہ ہے. سبحان اللہ. کیا کہ مرید بھی ہے تو وہ بھی گلدستہ ہے، اور پیر ہو تو وہ تو پھر سبحان ان کی بات ہی الگ. حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی نور اللہ مرقدہ کو کئی سلاسل سے خلافت حاصل تھی. میں اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا ذکر کرتا چلوں. یہ ملفوظات قطب ربانی کتاب ہے، تو اس میں آپ کے جو جانشین ہیں حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرقدہ نے یہ لکھا ہے تفصیل
کہ سلسلہ عالیہ صابریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ کی خلافت آپ کو ملی حضرت شاہ تسلیم احمد صابری امروہی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اسی طرح سلسلہ عالیہ نظامیہ فخریہ سمدیہ کی خلافت حضرت میاں عبدالصمد شاہ فخری نظامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی۔ اسی طرح سلسلہ اویسیہ امیریہ کی خلافت حضرت سید احمد حسین المقلب امیر علی شاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ قدیمیہ ابوالعلیہ اور برکاتیہ کی خلافت حضرت نوشم یا قادری برکاتی ماریروی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور پھر 1332 ہجری میں حضرت ہم شبیہ غوث العالم اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کو سلسلہ اشرفیہ کی خلافت حاصل ہوئی۔ اس وجہ سے کہ بیچ میں بلووں کی وجہ سے، کچھ جنگوں کی وجہ سے، کچھ معاملات کی وجہ سے خانوادے سے کچھ عرصے کے لیے آپ کا راستہ جو تھا وہ رشتہ منقطع ہو گیا۔ صحیح تو کم عمری میں والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ تبلیغ دین کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نکل گئے۔ بزرگان دین کے ساتھ رہے، حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 12 سال کشمیر کی پہاڑیوں میں چلہ کشی کی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو حساب پورا لگایا جائے نا، تو مورخین نے لکھا کہ وہ تقریباً 12 سال بنتے ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ آتے جاتے گئے وہاں پر، اور وہاں پہاڑیوں میں رہ کر چلہ کشی کو مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم شبیہ غوث اعظم شاہ علی حسین اشرفی میاں، ان کا ایک لقب ہے مجدد سلسلہ اشرفیہ، کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سلسلہ بکھر گیا ہے، لوگ ادھر سے ادھر چلے گئے، کسی سے کہیں ہجرت کر لی، کوئی کہیں ہجرت کر کے چلے گئے، کیونکہ ہندوستان بہت بڑا، کوئی کہیں پہ گیا، کوئی کہیں پہ، تو آپ کو مجدد سلسلہ اشرفیہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے پھر سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، سبحان، اور خلافت دی، شجرہ دیا، اس پر اپنے سائن کیے، اپنی مہر لگائی، اور اس بات کی تصدیق کی کہ یہ خانوادہ اشرفیہ کے فرزند ہے، سبحان، خانوادہ اشرفیہ سے ان کا تعلق ہے۔ تو وہ جب آئے دہلی میں، آپ کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ظاہر ہے وہ بھی ولی تھے، ولی را ولی شناسا، دیکھتے ہی پہچان لیا انہیں، اور انہیں خلافت دی، تاج مبارک دیا، جبہ دیا، خانوادہ گاسا دیا، اور جو بھی برکات و رحمات تھیں وہ سب انہیں سلسلہ اشرفیہ کی عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ سلسلہ روحانی طور پر اور زیادہ مستحکم ہو گیا حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ سبحان۔ تو اس طرح سلسلہ اشرفیہ کا فیضان آپ کو دوبارہ حضرت ہم شبیہ غوث اعظم کی صورت میں ملا۔ فرزند تو تھے لیکن خلافت کا سلسلہ، اجازات کا سلسلہ، ان سندوں کا سلسلہ جو تھا وہ پھر آپ کو اس طرح ملا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے بیان فرمایا حضرت کی سیاحت کے بارے میں، حضرت کی دینی تبلیغ کے بارے میں، اور لوگوں کو آپ نے اتنا مستفیض کیا اپنے فیض سے، دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ حضرت یہ بتائیں کہ حضور قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انڈیا میں موجود تھے، تو اسی آپ کے حیات مبارکہ میں ہی پاکستان کا قیام وجود میں آیا ہے، تو یقیناً حضرت دیگر علماء کرام کے ساتھ پاکستان بنانے کے لیے جو تحریک چلی، تحریک پاکستان، اس میں بھی شامل ہوں گے، تو اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو آپ آگاہ فرمائیں۔ دیکھیے اس وقت جو تھا وہ پورا متحدہ ہندوستان کہلایا جاتا تھا، ٹھیک، جس میں پاکستان، سندھ، بلوچستان، یہ سب پورا اس میں شامل تھے، جیسے متحدہ ہندوستان کا عرب، عجم، عراق، شام والے اس خطے کو ہندوستان کے نام سے جانتے۔ ٹھیک، انگریز سامراج آیا، پھر وہ ساری بڑی تاریخ علامہ بند خیر آبادی، پھر حضرت امام رسول دیگر نعمت و قومی نظریے پیش کیے۔ جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی اور حضرت قطب ربانی کا دور مبارک آیا، تو آپ نے اس وقت کے جید علماء کے ساتھ مل کر اس تحریک میں اپنا کردار ادا کیا۔ سبحان۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ہم مکتب ساتھیوں میں سے اور دوستوں میں سے ہیں، کہ وہ آپ کے بڑے دوست تھے، اور ان کے ساتھ پھر اسی طرح صدر الاصحاب فاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی، حضرت علامہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور بزرگان دین اولیاء کاملین جو تھے، ان سب کے ساتھ مل کر آپ نے آل انڈیا بنارس سنی کانفرنس، اجمیر سنی کانفرنس، اور ان تمام چیزوں میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کیونکہ وہ تھی پاکستان بنانے کے مقصد کے لیے۔ کتابوں میں ذکر موجود، بالکل اس کا ذکر مولانا صادق قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مثال ہو گیا،
انہوں نے ایک کتاب لکھی تحریک پاکستان میں علماء و مشائخ کا کردار، تو اس میں بھی حضرت قطب ربانی کا انہوں نے ذکر فرمایا خاص طور پر کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بننے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آپ کا جو علاقہ تھا وہاں آپ کا ایک بڑا رعب اور دبدبہ تھا، اگر کوئی کانگریسی مولوی، کیونکہ پتہ ہے نا آپ کو کہ دوسرے جو تھے وہ جہاں 2 پیسے کا فائدہ دیکھتے تھے ان طرف چلے جاتے ہیں، جب لیگ سے پیسے مل رہے ہوں تو وہاں چلے جائیں، کانگریس سے مل رہے ہوں تو وہ وہاں چلے گئے۔ لیکن جب حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاقے دہلی پہاڑی املی کی طرف کوئی آتا تو آپ جا کر ڈانٹتے اور فرماتے اس محلے میں مسلم لیگ کے علاوہ کسی کا جھنڈا نہیں لگے گا، کسی کے نعرے نہیں لگائے جائیں گے، کسی کی ترویج اور اشاعت نہیں کی جائے گی، یہاں صرف مسلم لیگ کی اشاعت ہوگی اور ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم پاکستان بنا کر دم لیں۔ سبحان اللہ۔ جب ایسے ایسے مشائخین ہوں جو اللہ کے نیک بندے ہوں، ولی کامل ہوں، تو یقیناً پھر ملک پاکستان معرض وجود میں آتا ہے۔ جزاک یہ آپ کی خدمات تھیں جو آپ نے اس وقت۔ جزاک اللہ حضرت، بڑے ہی منفرد انداز میں اور بڑے ہی مختصر وقت میں آپ نے جامع کلام فرمایا، اور امید ہے کہ ناظرین کو اور سلسلہ اشرفیہ سے جو فیض حاصل کر رہے ہیں حضرت کے مریدین میں سے، ان کو یقیناً خاص نالج اس ہمارے پروگرام سے ملی ہوگی۔ آئندہ پروگرام میں اس سے بڑھ کر معلومات فراہم کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ اشرفی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔